علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کا تو کمپلیٹ موقف دیکھ لیا. تو انہوں نے مختلف بات کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں سلسلہ جو امامت ہے، سلسلہ امامت پر مہر نہیں لگی، سلسلہ امامت اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. اس میں سب سے بہترین انہوں نے مثال دی قرآن مجید کی آیت سے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی دعا کی کہ ان کی اولادوں میں بھی امامت سلسلہ چلے اور لوگوں کے لیے ہدایت بنے. دوسری بات وصیت کے اعتبار سے کہ وصیت کو اہل تشیع مانتے ہیں، آپ لوگ وصیت کے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے امام مہدی کی شخصیت کے متعلق بھی آپ نے کہا کہ آپ انہیں سیاسی شخصیت مانتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں. پھر آپ کے سامنے دو چیزیں علامہ صاحب نے مینشن کی آیت استخلاف کے حوالے سے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں، اور پھر امام المبین کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ نے کافی آیات تلاوت کی ہیں. یہاں پر بنیادی سوال ہی میں رکھوں گا. ہمارے ہاں 1200 سال سے مسلمان امت شیعہ ہوں یا سنی ہو، تفاسیر کے اندر چند ایک تفاسیر کو چھوڑ کر میں عرض کروں گا، خدا کا مدعا آج تک واضح نہیں ہو سکا. ہزاروں ہم آیتیں سنا دیتے ہیں اور اس کے کانٹیکس میں اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. قبلہ نے بھی خدا کے مدعا کو واضح کیا، خارج سے ایک دلیل دی ہے، ایک روایت جو بعض محدثین کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے. اور اکثر روایات جو تفسیری کتابوں میں ہوتی ہیں اس پر محدثین کوئی کلام نہیں کرتے. میں نے کون سی حدیث پڑھی ہے کہ امام مبین مولا علی ہیں، آپ نے کہا نا روایات میں ہے. ہاں، تو یہ تفسیری روایتوں میں جو تفسیری کتب کے اندر جو روایات آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو میرا بنیادی طور پر میں اس پوری گفتگو کو ان شارٹ ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی آیات تلاوت کی ہیں. بنیادی سوال کہ خدا کا مدعا واضح کیسے ہوگا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے وہ عربی مبین میں کی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا. قبلہ بار بار روایات کا حوالہ دیتے ہیں، کیا قرآن ناقص ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے روایت کی طرف جانا پڑے. پھر قبلہ نے کہا کہ محمد و آل محمد اس کی شرح کرتے ہیں. بے شک ہم مانتے شرح کرتے ہیں. ایک ہے براہ راست محمد و آل محمد سے قرآن کی آیت کی تفسیر سننا، اور ایک ہے سیکنڈ پرسن آ کر مجھے بتا رہا قال جعفر الصادق، تو اس کو بھی کیا حجت مانا جائے گا. اس لیے ائمہ اہل بیت سے منسوب ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے. ائمہ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نسبت سے، بلکہ آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، خطیب بغدادی نے اس کو نقل کی کہ ہماری نسبت سے کوئی روایت اگر قرآن سے متصادم ہو تو دیوار پہ مار دو. تو وہ خود فرما رہے کہ سٹینڈرڈ تو قرآن مجید ہے. یہ قبلہ سٹینڈرڈ روایات کو بنا رہے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار واضح ہو جائے کہ قرآن خارج سے سمجھا جائے گا یا قرآن خود اپنی بات واضح کرنے میں بالکل واضح ہے. معاذ اللہ وہ ناقص کتاب نہیں ہے. ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، میری بات کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہے. خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے خدا کو الگ سے ہادی بھیجنے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا اعتراض مستشرقین کا ہے کہ آپ کی کتاب ہی ناقص ہے، اس میں تو وراثت کے احکام ہی ثابت نہیں ہیں، اس میں تو فلاں آیت میں یہ مسئلے ہیں. تو خدا کی کتاب معاذ اللہ اتنی ناقص ہے کہ ایک بندہ مومن، خدا کہتا ہے نا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے. بھائی وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، ہادی کے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گا. طلب بھائی ان کا ایک پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ استخلاف آیت کی بات آپ کر لیں یا امام المبین کی بات کر لیں، آپ شیعہ سنی دونوں تفاسیر اٹھائیں.